تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دل گھٹا ہوا ہے اور ہمارا دل بند ہے اور سخت ہے اور زنگ لگا ہوا ہے اور کسی چیز میں دل لگتا نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دل کا علاج کیسے کریں؟ دل کا شرح صدر کیسے ہو؟ تو سب سے پہلے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان توحید اپنائے. یعنی ہدایت اور توحید جو ہے یہ شرح صدر کے بہت بڑے اسباب میں سے ہے کہ دل کو ہدایت مل جانا اور توحید مل جانا. اور شرک اور گمراہی سینے کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے. یہ ابن القیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں سے یہ آئندہ کافی چیزیں لی گئی ہیں، تو آپ لوگ خود بھی وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، زاد المعاد. تو بہرحال ہدایت جو ہے وہ شرح صدر کا باعث ہے اور کفر دل کی تنگی کا باعث ہے. پھر سینے سے ایمان کے نور کا نکلنا، ان اسباب میں سے ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ ایمان کا نور ہے. ایمان دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے اور راحت پہنچاتا ہے. تو پہلی چیز تھی توحید، اور اسی کے اندر پھر توحید میں ایمان آ جاتا ہے، اور پھر اس ایمان کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نکل جاتا ہے بندے کے دل سے، جب یہ نور کھو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور دل رکنے لگتا ہے، تو پھر ایک قید خانہ سا بن جاتا ہے اور دل کے اندر ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. ایمان سے ہی دل کو ہدایت ملتی ہے. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. دوسری اہم چیز علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے. علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. یعنی وہ دل پھر صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر سوچتا ہے. جہالت سینے کو تنگ کر دیتی. جہالت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی، انسان کی موبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے، اس کو محبوس کر دیتی ہے. تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے. لیکن ہر علم سے ایسا نہیں ہوتا. علم عمومی طور پر انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن سارے علم نہیں. اس علم سے مراد یہاں علم نافع ہے، یعنی جس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے، اور وہ سب سے بڑا علم دین ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو جو لوگ اس علم کو صحیح طور پر حاصل کریں اچھی نیت کے ساتھ اور اس پر عمل بھی کریں، تو ان کے سینے کھل جاتے ہیں، پھر وہ دل وسیع ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر وسعت قلبی کا ثبوت دیتے ہیں. ان کے اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سب سے بہترین ہو جاتی ہے. تیسری چیز اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے محبت کرنے سے سینے کا کھلنا. الانابۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا اور دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت سے خوشی پانا. دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہیں کھولتی. تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگے گی. اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہی حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا. یعنی اتنا زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے.